بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا شافی. یورک ایسڈ کیسے کام کریں؟ چند سوالات ہمارے سامنے ہیں، ان کے جوابات ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے. یورک ایسڈ کی نارمل سطح کیا ہے؟ بالغ مردوں میں یورک ایسڈ کی نارمل سطح 4.00 سے لے کر 8.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے، یا دوسرے ایک پیمانے کے مطابق 0.24 سے 0.51 ملی مول پر لیٹر. بالغ خواتین میں 2.7 ملی گرام تا 7.3 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر، یا دوسرے پیمانے کے مطابق 0.16 سے لے کر 0.43 ملی مول پر لیٹر. اگلا سوال ہے کہ کون سی غذائیں یورک ایسڈ بڑھاتی ہیں؟ جن غذاؤں میں پیورین کی مقدار زیادہ ہو یورک ایسڈ بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، مثلاً سرخ گوشت جس کو بڑا گوشت بھی کہا جاتا ہے، مثلاً گائے کا، بھینس کا، کٹے کا، اور بیف کے علاوہ مٹن جو ہے اس سے بھی بچنا ہی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے. میٹھی چیزیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اور جو بعض اعضاء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ یورک ایسڈ کے اضافے کا باعث بنتا ہے، مثلا جگر، گردے، دل وغیرہ. اگر گردے اپنا فعل صحیح طور پر سر انجام نہ دیں تو بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. وزن کی زیادتی، یہ بھی یورک ایسڈ اس میں بڑھ جاتا ہے. ذیابیطس، پیشاب آور ادویات کا کثرت کے ساتھ استعمال، شراب نوشی، دالوں میں سے دال، چنا، چاول، اور سبز پتے والی جو سبزیاں ہیں، سبز ہری سبزیاں، ہرے پتے والی، تو وہ بھی یورک ایسڈ بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں. اگلا سوال ہے یورک ایسڈ کی زیادتی کون سی بیماریاں پیدا کرتی ہے؟ یورک ایسڈ کلمی صورت میں بالخصوص جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے بڑے جوڑوں کے شدید درد کا باعث بنتا ہے، اور گردوں میں جمع ہو جائے تو گردے کی پتھری کا سبب بنتا ہے. سوال ہے جن کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو، جوڑوں کے درد کی شکایت ہو، کیا وہ دالیں کھا سکتے ہیں؟ دالیں ہر قسم کی، چاول، بینز یعنی پھلیاں، کھمب جس کو مشروم بھی کہتے ہیں، بند گوبھی، پالک، مٹر، چنا، ہرے پتے والی سبزیاں نہ کھائیں، جبکہ دیگر اکثر سبزیاں اور ان کے سوپ استعمال کر سکتے ہیں. کم خوری کو اپنائیں، اپنا وزن کم کریں، جو چیزیں ان کے موافق ہوں، جو چیزیں موافق نہ ہوں وہ نہ کھائیں. ایک قرآن کریم کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. مجبوری کی حالت میں تھوڑی مقدار میں اگر کوئی چیز کھا بھی لی جائے، انسان ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، تھوڑی مقدار میں کھا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی لچک اس نظام میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کے ضرر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن اگر مسلسل بد پرہیزی کو جاری رکھا جائے تو پھر نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو ہمارے ذاتی خیال کے مطابق تھوڑی مقدار میں اگر یہ چیزیں کھا لی جائیں تو اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی زیادہ کوئی نقصان کا امکان نہیں ہوتا، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اتنی سخت پرہیز نہیں ہو سکتے. اگلا سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ بے شمار نسخے ہیں، مگر آپ ایسا نسخہ بتائیں جو تجربہ شدہ ہو، سستا و بنانے میں آسان ہو. جواباً عرض ہے کہ بفضل خدا سینکڑوں دفعہ کا آزمودہ نسخہ بیان کر رہے ہیں جو بفضل خدا ہر درجہ مفید ثابت ہوا ہے. صرف چند خوراکوں سے ہی فائدہ شروع ہو جاتا ہے اور ہفتہ عشرہ کے استعمال سے مکمل آرام ہو جاتا ہے. اس کے اجزاء یہ ہیں: نوشادر، کلمی شورا، زیرہ سفید، ریوند خطائی. یہ تمام چیزیں ہم وزن، مثلاً ہر ایک چیز 100 گرام ہو. پنسار جہاں سے خریدیں وہاں سے پسوا بھی لیں اور باہم ملا لیں. چوتھائی تا آدھا چمچ صبح شام ارک سونف یا ارک اجوائن 120 ml یا پانی کے ساتھ استعمال کریں. ہوا خارج کرتا ہے، اجابت کھلی لاتا ہے،
اس سے پیشاب کھل کے آتا ہے، پیشاب کے رسہ زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، اور یورک ایسڈ جو ہے اس کے اخراج کے بعد بالکل اللہ کے فضل سے آرام آ جاتا ہے۔ یہاں ہم بتاتے چلیں کہ جو پین کلر ادویات ہیں، خاص طور پر ڈیکلوفینک، سوڈیم یا پوٹاسیم یا اس طرح کی اور بہت ساری پین کلر ادویات ہیں جو وقتی طور پر درد کو دباتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بہت سارے ذیلی بد اثرات ہیں۔ خاص طور پر یہ دوائیاں گردوں کو فیل کرتی ہیں اور بہت سخت نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ہم اس سلسلے میں ایک اور نسخہ پیش کرتے ہیں، اجوائن دیسی، سونف، سرنجا شیریں، نوشادر، کلمی شورا۔ یہ 5 ادویات ہیں، یہ ہم وزن لے کر پیس کر ملا لیں اور جوسر کی مدد سے مولی کا پانی 700 ml نکال لیں۔ اس میں یہ تمام ادویات بھگو کر ہلکی آگ پر، بہت ہلکی آگ ہو، خشک کریں، اس کو ہلاتے رہیں تاکہ اجزاء جلنے نہ پائیں۔ جب اچھی طرح خشک ہو جائیں تو آدھی چمچ صبح شام عرق سونف یا عرق اجوائن 120 ml، یا سادہ پانی، اگر عرق نہ ملے تو سادہ پانی 120 ml لے لیں، اس کے ساتھ استعمال کریں۔ چند خوراکوں سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ہفتہ عشرہ میں اللہ کے فضل سے مکمل آرام آ جائے گا۔